لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد پاک کی تلاوت کی سعادت نصیب ہوئی، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: والمہاجر، حقیقی مہاجر، من ہجر ما نہى اللہ عنہ، وہ شخص ہے جو چھوڑ دے ان چیزوں کو جن سے اللہ نے روکا ہے. حقیقی مہاجر وہ ہے، فی الحقیقت مہاجر وہ ہے جو ان افعال اور ان اقوال کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالی شانہ نے روکا ہے، جن سے اللہ تعالی شانہ نے منع کیا ہے. مہاجر اس کو کہتے ہیں جو ہجرت کرے، اور یہ ہجرت جو ہے یہ عربی لفظ ہے جس کا معنی ہے چھوڑنا. تو ہجرت کو ہجرت اس لیے کہتے ہیں کہ ہجرت کرنے والا اپنے وطن کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن کو اپنا وطن بنا لیتا ہے. اور اسے ہجرت ظاہرہ کہتے ہیں. اور
اور ہجرت ظاہرہ کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ ایسی جگہ کو چھوڑ دیتا ہے جہاں وہ دین پر عمل نہیں کر سکتا. وہ دارالکفر ہے اور وہاں ایسے اللہ کے نافرمان بندے رہتے ہیں، ایسے منکر رہتے ہیں اللہ کے، کہ جو اللہ تعالی شانہ پر ایمان رکھنے والوں اور اللہ تعالی شانہ کی فرما برداری کرنے والوں کے لیے ہر قسم کی رکاوٹ پیدا کرتے رہتے ہیں. ایسی جگہ کو دارالکفر کہتے ہیں، دارالفساد کہتے ہیں، کہ کفر کا گڑھ ہے، یہ فساد کا گڑھ ہے. اور یہاں جو بھی اللہ تعالی شانہ کی ذات پر، اللہ تعالی شانہ کی صفات پر ایمان لانا چاہتا ہے، اللہ تعالی شانہ کی ذات، اللہ تعالی شانہ کی صفات اور جن چیزوں پر ایمان لانا چاہیے ان سب چیزوں پر ایمان لا کر اللہ تعالی شانہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، فرائض کا اہتمام کرنا چاہتا ہے، واجبات کا اہتمام کرنا چاہتا ہے، گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، حرام سے بچنا چاہتا ہے، مکروہات تحریمیہ سے بچنا چاہتا ہے، تو وہاں ایسے شریر لوگ رہتے ہیں اللہ تعالی شانہ کے منکر اور اللہ تعالی شانہ کے دین کے منکر اور اللہ تعالی شانہ کے نبی کے منکر، اللہ تعالی شانہ کے نبی کی نبوت کے منکر اور دین حق کے منکر، کہ وہ روکتے ہیں، ایمان لانے سے بھی روکتے ہیں، اور اگر ایمان لانے سے نہیں روکتے تو اللہ کے دین پر عمل کرنے سے روکتے ہیں. نہیں، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، روزے نہیں رکھ سکتے، آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آپ کو شراب پینی ہی پڑے گی، آپ حلال گوشت کا انتظام نہیں کر سکتے، آپ کو حرام گوشت ہی خرید کر کھانا پڑے گا. شریعت مطہرہ کی پابندی نہیں کرنے دیتے. تو اسے دارالکفر کہتے ہیں، دارالفساد کہتے ہیں. یہ کفر کا گڑھ ہے، اس لیے کہ یہاں ایسے کافر رہتے ہیں اور ایسے انکار کرنے والے، کفر اختیار کرنے والے رہتے ہیں جو اپنے کفر میں اور اپنے انکار میں اتنے شدید ہیں کہ وہ ایمان والوں سے نفرت کرتے ہیں، اور اس درجے نفرت کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایمان قبول کر لے اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اگر کوئی ایمان قبول کرتا ہے تو اسے چھپ چھپ کر اپنا ایمان رکھنا پڑتا ہے، اور وہ شریعت مطہرہ پر عمل نہیں کر سکتا. اگر انہیں پتہ چل جائے تو وہ سخت سزا دیتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. تو جب مسلمان ایسی جگہ میں اپنے آپ کو پاتے ہیں، دارالکفر میں، دارالفساد میں، تو پھر انہیں دیکھنا پڑتا ہے کہ دنیا میں اور کوئی ایسی جگہ ہے یا نہیں جہاں میں آزادی کے ساتھ ایمان قبول کر سکوں یا ایمان کا اعلان کر سکوں اور علل اعلان مومن بن کر رہ سکوں. ایسی کوئی جگہ ہے یا نہیں کہ جہاں میں اللہ تعالی شانہ کے احکام پر عمل کر سکوں، فرائض کا اہتمام کر سکوں بغیر کسی رکاوٹ کے، واجبات کا اہتمام کر سکوں بغیر کسی رکاوٹ کے، حرام سے بچ سکوں، مکروہات تحریمیہ سے بچ سکوں بغیر کسی رکاوٹ کے.
ایسی کوئی جگہ ہے یا نہیں؟ اس شہر کو چھوڑ کر میں اگر کسی دوسرے شہر میں چلا جاؤں تو وہاں ایمان کی آزادی ہے، وہاں دین پر عمل کرنے کی آزادی ہے۔ جس ملک میں میں ہوں اس ملک میں دوسرا کوئی شہر نہیں ہے، تیسرا کوئی شہر نہیں ہے، چوتھا کوئی شہر نہیں ہے، تو کوئی دوسرا ملک ہے جہاں مجھے ایمان کی آزادی ہوگی، اسلام کی آزادی ہوگی، اللہ کی فرما برداری کی آزادی ہوگی۔ تو جب وہ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھے گا تو اسے ایسی دو جگہیں نظر آئیں گی۔ ایک جگہ وہ ہے جو غیر مسلموں کی ہے، غیر مسلموں کی، بادشاہ بھی غیر مسلم، رعایا بھی غیر مسلم، غیر مسلموں کا ملک ہے، لیکن وہ ایمان سے روکتے نہیں ہے، اسلام سے روکتے نہیں ہے۔ آزادی کے ساتھ ایمان قبول کرو، علل اعلان آپ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ میں مومن ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے، اور آزادی کے ساتھ آپ اس ملک میں، حالانکہ غیر مسلموں کا ملک ہے، آزادی کے ساتھ آپ دین حق پر، دین اسلام پر عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کو نماز پڑھنے سے کوئی روکتا نہیں، آپ کو روزہ رکھنے سے کوئی روکتا نہیں، آپ اگر پردے کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں تو اس سے کوئی روکتا نہیں ہے، آپ موسیقی سے بچنا چاہتے ہیں آپ کو کوئی روکتا نہیں ہے، جبر نہیں کہ نہیں آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا، آپ اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو ایسی جگہ نظر آئی کہ غیر مسلموں کی ہے مگر وہاں اسلام پر عمل کرنے کی آزادی ہے پوری پوری۔ ایسے بہت سارے ملک ہیں آج دنیا میں جہاں مسلمان رہتے ہیں اور وہ علل اعلان اظہار کرتے ہیں کہ میں مسلم ہوں، میں مومن ہوں، میں ایک خدا کو مانتا ہوں، ایک اللہ کو مانتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، انسان تھے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ فرشتوں کے بارے میں ہمارے یہ عقائد ہیں۔ آزادی ہے آپ کو، آپ جس کے ساتھ جو ڈسکشن کرنا چاہے، جو بات کرنا چاہے کر سکتے ہیں، آپ کوئی رکاوٹ نہیں، اور عمل بھی کر سکتے ہیں۔ نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز اپنے گھر میں پڑھیں تو بھی کوئی حرج نہیں، نماز روڈ پر پڑھیں تو بھی کوئی حرج نہیں، پارک میں پڑھو نماز تو کوئی حرج نہیں۔ ایسی جگہ کو دارالامن کہتے ہیں، دارالامن، یہ امن کا گھر ہے۔ امن یعنی ایمان کے لیے امن اور اسلام کے لیے امن، مومن کے لیے امن اور مسلم کے لیے امن۔ اور دائیں بائیں آگے پیچھے جب آپ نظر ڈالتے ہیں تو دوسری آپ کو ایسی جگہ ملتی ہے جہاں مکمل آزادی ہے، مگر وہ غیر مسلموں کا ملک نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا ملک ہے، اور وہاں پر پورا نظام کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلتا ہے۔ تو پورا نظام اوپر سے نیچے تک، حکمران کے انتخاب سے لے کر رعیت کے ادنا فرد تک، ہر شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے قانون کا پابند رہتا ہے۔ عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں آپ مسلم ہیں تو شریعت اسلامی آپ کے بارے میں جو کہتی ہے اس کے مطابق ہر شخص پابند ہے، اور آپ غیر مسلم ہیں تو شریعت مطہرہ آپ کے بارے میں جو کہتی ہے اس کے مطابق ہر شخص پابند ہے۔ اس کو دارالاسلام کہتے ہیں۔ تب تین قسم کی جگہ ہو گئی، ایک ہے دارالفساد اور دارالکفر۔ دارالکفر بھی کہہ سکتے ہیں، دارالفساد بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسری جگہ ہے دارالامن، اور تیسری جگہ ہے دارالاسلام۔ دارالاسلام جہاں اسلامی حکومت ہو،
اس کو دارال اسلام نہیں کہتے جہاں مسلمان رہتے ہو، جہاں مسلمانوں کی میجورٹی ہو، جو مسلمانوں کا ملک ہو، جہاں حکمران مسلم ہو، وہ دارال اسلام نہیں ہے۔ دارال اسلام اس ملک کو کہتے ہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں حکم اللہ اور اس کے رسول کا چلتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بادشاہ کی بھی کچھ نہیں چلتی، خلیفہ کی بھی کچھ نہیں چلتی، حکمران کی کچھ نہیں چلتی، کیبنٹ کی اپنی کچھ نہیں چلتی۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیپیوٹی ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ریپرزینٹیٹو ہوتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول جو حکم کرتے ہیں بس وہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے کورٹوں کے اندر فیصلہ کرنے کے لیے جج کی کرسی پہ بڑے بڑے علماء اور فقہا کو بٹھایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں وہ فیصلہ کریں گے۔ تو یہ ہے دارالاسلام، جہاں اسلامی حکومت ہو، مسلمانوں کی حکومت نہیں، اسلامی حکومت، جہاں قرآن کی حکومت ہو، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی حکومت ہو، جہاں اسلامی نظام ہو، یہ ہے دارالاسلام۔ اور دوسرا ہے دارالامن، ہے تو ملک غیر مسلموں کا، ہے ملک غیر مسلموں کا یا مسلموں کا، مگر آپ کو ایمان کی اور اسلام کی آزادی ہے، یہ ہے دارالامن۔ اور تیسرا ہے دارالکفر یا دارالفساد، وہ غیر مسلموں کا ملک جہاں آپ کو ایمان اور اسلام کی اجازت نہیں ہے، جہاں رہتے ہوئے ایمان اور اسلام کی اجازت نہ ہو، ایمان قبول کرنا ممکن نہ ہو، اگر قبول کرتے ہیں تو سخت سزائیں ملتی ہیں، سخت اذیتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، ہو سکتا ہے قتل بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے زندگی بھر کے لیے جیل میں بٹھا دیا جائے، جہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، شریعت مطہرہ پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو جب دارالامن یا دارالاسلام مہیا ہو تو ایسے ملک سے، ایسی بستی سے جہاں آپ ایمان اور اسلام کو آزادی کے ساتھ اختیار نہیں کر سکتے، ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے، اس وطن کو چھوڑنا فرض ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مکہ مکرمہ میں ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا اعلان فرما چکے ہیں، اور مکہ مکرمہ جو ہے وہ غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہے، وہاں حکومت غیر مسلموں کی ہے، کفر کا غلبہ تھا وہاں، ان کا اپنا ایک قانون تھا، اپنا ایک راج تھا، اپنا ایک طریقہ تھا۔ جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ کوئی ایمان قبول کرتا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے، اس لیے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے کسی کے لیے ایمان قبول کرنا بہت مشکل تھا، چھپ چھپ کے کرتے تھے، اور اگر پتہ چل جاتا تھا اور وہ شخص ایسا ہوتا تھا جسے کوئی پروٹیکشن نہیں ملتا تھا، کوئی اس کا بڑا قبیلہ نہیں ہے، تو وہ پھر ان کے نرغے میں آ جاتا تھا، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ستائے گئے اور ان کی پٹائی ہوتی تھی، ان کو سزا دی جاتی تھی، اور ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ ایمان چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، ان کا وہاں کوئی خاندان، کوئی قبیلہ نہیں تھا، کوئی سپورٹ نہیں تھا ان کا، یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے، تو جو کمزور ہوتے تھے ان کی پکڑ جھگڑ کرتے تھے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستاتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی ستاتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ستاتے تھے، مگر ایک حد میں رہ کر، اس لیے کہ ان حضرات کے اپنے اپنے قبیلے تھے اور پورے قبیلے ان کی سپورٹ میں تھے، مگر ستایا ان کو بھی جاتا تھا۔ تو مسلمانوں کو مکی زندگی میں یہ معلوم ہوا کہ ایک ملک ہے یہاں سے دور، حبشہ، ابیسینیا، اور وہ ملک غیر مسلموں کا ہے مگر ہے نصارا کا، جو سماوی مذہب کو مانتے ہیں، کرسچنز کا ملک ہے، اور وہاں کے بادشاہ جو ہے اس کا ٹائٹل ہے نجاشی، نام ان کا اصحمہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ، بڑی اونچی شخصیت کے مالک ہے۔ جب ان کی وفات ہوئی، ان کو اسلام قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، مشرف بے اسلام ہوئی، تو جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مدینہ منورہ میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اطلاع کی کہ تمہارے بھائی نجاشی اصحمہ کا حبشہ میں انتقال ہو گیا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلیل القدر پیغمبر تھے، تو معجزاتی طور پر مدینہ منورہ سے حبشہ تک کے سارے فاصلے ختم ہو گئے، اور نجاشی اور اصحمہ کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ہم نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، اور نماز جنازہ پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ادھر اسلام دھیرے دھیرے پھیلنے لگا مکہ مکرمہ میں، اور جیسے جیسے لوگوں کو اطلاع ہوتی تھی غیر مسلموں کو، تو مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جانے لگتے تھے، اور اس دوران معلوم ہوا کہ ایک ملک ہے دوسری بستی ہے، دوسرا ملک ہے جہاں غیر مسلم رہتے ہیں، لیکن وہ انصاف پسند ہے، اور وہاں اگر کوئی جاتا ہے تو آزادی کے ساتھ دین پر عمل کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ تو آپ حضرات نے بچپن میں پڑھا ہے کہ سب سے پہلی ہجرت کہاں کی ہوئی تھی؟ حبشہ کی ہوئی تھی۔ یہ حبشہ دارالاسلام نہیں تھا، دارالامن تھا، حکومت غیر مسلم کی مگر مکمل آزادی۔ آپ مومن بنو، مسلم بنو، ایمان قبول کرو، اسلام قبول کرو، نمازیں بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، تمہاری شریعت تمہیں جو کہتی ہے اس کے مطابق زندگی گزارو، اور ہمارے ملک کے جو قوانین ہیں، جو لوز ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو، جیسے ہم لوگ اس ملک میں رہتے ہیں۔ یہ دارالامن ہے، یہاں ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ مسجد بنانا چاہے تو یہاں کے قانون کے مطابق مسجد بناؤ، عید منانا چاہے عید مناؤ، رمضان مبارک کے روزے رکھو، 5 وقت کی نمازیں پڑھو، نماز کا وقت ہو جائے تو یہاں کے قانون کی رعایت کرتے ہوئے کیفی پر، پارک میں، سڑک پر، کہیں بھی آپ نماز پڑھ لو، کوئی نہیں روکتا۔ عورتیں نقاب حجاب میں باہر نکلتی ہیں، ان پر کوئی سختی نہیں، حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ اب داڑھی رکھو، کرتا پہنو، سر پر امامہ باندھو، کسی قسم کی کوئی سختی نہیں۔ تو مسلمانوں نے وہاں کی ہجرت شروع کی۔ یہ ہے ہجرت، اپنے وطن کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے چھوڑ دینا۔ مومن رہنے کے لیے کہ ہم مومن رہ سکیں، اور مسلم رہنے کے لیے کہ ہم دین پر عمل کر سکیں۔ جس وطن میں آپ ہیں جہاں آپ کو مومن رہنے نہیں دیا جاتا، مسلم رہنے نہیں دیا جاتا، اس کو چھوڑ کر دوسرے ایسے وطن میں چلے جانا جہاں آپ کو مومن رہنے دیا جاتا ہے، مسلم رہنے دیا جاتا ہے، یہ ہے ہجرت ظاہرہ۔ یہ ایک قسم کی ہجرت ہے
کہ دارالفساد اور دارالکفر کو چھوڑ کر دارالامن میں چلی گئی، حبشہ چلی گئی. اور اس کے بعد پھر ایک دوسری ہجرت وجود میں آئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی اپنی سہولت کے مطابق مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئی، اور مدینہ منورہ دارالاسلام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد وہ دارالاسلام ہو گئے، آپ کی حکومت وہاں قائم ہو گئی. اب مکہ مکرمہ سے لوگ دارالکفر اور دارالفساد کو چھوڑ کر ایک ایک کر کے جا رہے تھے مدینہ منورہ. اور یہ ہجرت فرض تھی. کیوں ہجرت فرض تھی؟ اس لیے کہ مکہ مکرمہ دارالکفر اور دارالفساد تھا، وہاں مومن رہنا بہت مشکل تھا. مارے جاتے تھے، پیٹے جاتے تھے، گھسیٹے جاتے تھے، ستائے جاتے تھے. وہاں رہتے ہوئے دین پر چلنا بہت مشکل تھا. لیکن صحابہ تھے، وہ ہر قسم کے ظلم و ستم کو برداشت کر کے مومن رہے اور مسلم بھی رہے. عقائد بھی ان کے بالکل ٹھیک ٹھاک رہے اور اعمال بھی ان کے ٹھیک ٹھاک رہے. مگر جیسے ہی ان کو موقع ملا حبشہ چلے گئے جو جا سکے، اور جیسے ہی موقع ملا تو پھر اب تو دارالاسلام مملکت اسلامیہ قائم ہو گئی تو وہاں چلے گئے. اور وہ جو حبشہ میں تھے وہ بھی پھر سب وہاں پہنچ گئے مدینہ منورہ. یہ بھی ہجرت ہے، یہ ہجرت ظاہرہ ہے، یعنی ظاہری ہجرت. نظر آتی ہے کہ ایک شخص مکہ مکرمہ میں رہتا تھا اور مکہ مکرمہ چھوڑ کر کہاں چلا گیا؟ یہ حبشہ چلا گیا. ایک شخص مکہ مکرمہ میں رہتا تھا اور مکہ مکرمہ چھوڑ کر کہاں چلا گیا؟ مدینہ منورہ چلا گیا. یہ ہجرت کا سلسلہ چلتا رہا. کب تک چلتا رہا؟ فتح مکہ تک. سن 8 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا. اب جب مکہ فتح ہو گیا تو مکہ مکرمہ میں بھی اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اور وہاں ایمان قبول کرنا اور ایمان قبول کرنے کے بعد مومن رہنا، اب اس میں کوئی دشواری نہیں تھی. مسلم رہنے میں کوئی دشواری نہیں تھی. آزادی ہو گئی، ایمان کی بھی آزادی، اسلام کی بھی آزادی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب ہجرت نہیں رہی. وہ جو ہجرت کا حکم تھا کہ فرض ہے کہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے جاؤ، لا ہجرت بعد الفتح. فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے. اب اگر کوئی مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جاتا ہے تو وہ اپنی سہولت کے لیے جاتا ہے، چاہے دینی سہولت ہو چاہے دنیاوی سہولت ہو. اب وہ جائے گا تو اس لیے جائے گا کہ مدینہ منورہ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں وہاں جا کر کے رہنا چاہتا ہوں. وہاں علمی اور دینی ماحول مکہ مکرمہ سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف فرما ہے، تو میں وہاں جانا چاہتا ہوں. یہ اصطلاحی ہجرت نہیں ہے، یہ وہ ہجرت نہیں ہے جس کا اللہ نے حکم کیا ہے. اس لیے کہ اب مکہ مکرمہ دارالاسلام ہو گیا تھا، تو مکہ مکرمہ بھی دارالاسلام، مدینہ منورہ بھی دارالاسلام. اور دارالاسلام سے دارالاسلام میں جانا اسے کوئی ہجرت نہیں کہتے. ہجرت تو کسے کہتے ہیں؟ ہجرت ہماری آپس کی بات چیت میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے ہجرت کی. کہاں سے ہجرت؟ کہ بھئی ہم پاکستان سے یا انگلینڈ آئے، ہجرت کر کے آئے. ہجرت یعنی وطن کو چھوڑا. یہ ہماری آپس کی بول چال والی ہجرت ہے. ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی بھی کہتے ہیں کہ بھئی جو جماعت ہماری بستی میں آتی ہے وہ ہجرت کرتی ہے. یہ وہ شرعی ہجرت نہیں ہے، یہ وہ ہجرت نہیں ہے جس کا شریعت مطہرہ نے حکم کیا ہے. اور جو بستی میں رہنے والے لوگ ہیں کہ بھئی ہم نصرت کرتے ہیں، ہجرت اور نصرت سے دین پھیلتا ہے. تو یہ وہ اصطلاحی اور شرعی ہجرت نہیں ہے، اور یہ اصطلاحی اور شرعی نصرت نہیں ہے. ہاں، اس پر اجر و ثواب ملتا ہے،
اس لیے کہ آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، دوسری بستی میں جاتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، تو ان سب پر اجر و ثواب ملتا ہے. مگر یہ وہ ہجرت نہیں ہے جو صحابہ نے کی تھی، اور یہ وہ نصرت نہیں ہے جو صحابہ نے کی تھی. ایک طالب علم بھی کہہ سکتا ہے کہ میں زامبیا سے یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں تو میں نے ہجرت کی ہے، اور یہاں اگر اس طالب علم کے پیچھے کوئی محنت کرے، کھلائے پلائے، اس کو کپڑے دے، تو وہ بھی کہہ سکتے کہ ہم نے نصرت کی ہے. مگر وہ لغوی اصطلاحی نہیں. تو لا ہجرت بعد الفتح، کہا کہ فتح مکہ ہو گیا، فتح مکہ کے بعد یہاں سے ہجرت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اب ایمان قبول کرنے کی بھی آزادی ہے، اپنے ایمان کے اظہار کی بھی آزادی ہے، اور اسلام پر عمل کرنے کی بھی آزادی ہے. اب ہجرت ختم ہو گئی ہے. اب اگر کوئی سفر کرتا ہے تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جائے، اچھی نیت سے جائے گا تو اجر و ثواب ملے گا، کسی اچھی غرض سے جائے گا تو اجر و ثواب ملے گا. لیکن اب ہجرت نہیں، لا ہجرت بعد الفتح. اور یہ جو جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لا ہجرت بعد الفتح، یہ معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ معجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا. لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب مکہ مکرمہ سے قیامت تک ہجرت کی نوبت نہیں آئے گی. یعنی مکہ مکرمہ میں کبھی بھی اب ایسے حالات پیدا نہیں ہوں گے کہ وہاں کوئی دین پر عمل نہ کر سکے. کتنے سال گزر گئے؟ 1400 سال سے زیادہ. جی 1400 سال سے زیادہ گزر گئے، اور ماشاءاللہ 1400 سال کی تاریخ بتا رہی ہے کہ ایک مہینہ، ایک ہفتہ، ایک دن بھی ایسا مکہ مکرمہ میں نہیں آیا کہ جب کوئی یہ کہے کہ ایسا حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو گیا کہ اس نے ہمیں دین پر عمل کرنے سے روکا. یہ معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب یہاں سے ہجرت کرنے کی نوبت نہیں آئے گی مکہ مکرمہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دارالاسلام ہو گیا ہے اب، اور دارالاسلام ہو جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ دارالاسلام باقی نہ رہے، مملکت اسلامیہ میں اسلامی قانون کے مطابق آگے جا کر کے کتاب اللہ سنت رسول پر عمل نہ ہو، مگر یہاں کوئی روکے گا نہیں کسی کو دین پر عمل کرنے سے. قیامت تک ایسا ہوگا. یہ قیامت تک آزادی رہے گی دین پر اور اسلام پر عمل کرنے کی. مکہ مکرمہ سے اب ہجرت نہیں ہوگی. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ ہجرت جیسا عظیم الشان عمل جو سن 8 ہجری تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا، ایسا عظیم الشان عمل، وطن کو چھوڑنا، ماں باپ کو چھوڑنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا، سب کے الگ الگ سرکمسٹانسز، اپنی دولت کو چھوڑنا، گھر کو چھوڑنا، جائیداد کو چھوڑنا، سب کچھ چھوڑ کر ایک اونٹ چھوٹا موٹا جو کچھ سامان ہے وہ لے کر کے چلے گئے مدینہ منورہ. اور پتہ ہی نہیں ہے کہ دوبارہ مکہ مکرمہ آ سکیں گے یا نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ ان رشتہ داروں کو مل سکیں گے یا نہیں، اور پتہ ہی نہیں ہے کہ اس بے سر و سامانی کے عالم میں جب مدینہ منورہ پہنچیں گے تو مستقبل ہمارا کیا ہے، فیوچر ہمارا کیا ہے. جیسے قتال فی سبیل اللہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، بہت مشکل کام ہے. اس لیے کہ ایک شخص جو ہے دین کی خاطر اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے گھر سے جب نکلتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا دنیاوی اعتبار سے فیوچر کیا ہے، میں دوبارہ لوٹ سکوں گا یا نہیں، دوبارہ لوٹوں گا تو صحیح سالم لوٹوں گا یا معذور ہو کر لوٹوں گا، دوبارہ نہیں لوٹا تو بچے یتیم ہو جائیں گے، بیوی بیوہ ہو جائے گی. تو یہ دو عمل جو ہے وہ بہت بڑے سمجھے جاتے تھے اس زمانے میں، اس لیے کہ یہی دو بہت بڑے عمل تھے، ہجرت اور جہاد.
ہجرت اور جہاد. اب ہجرت تو بند ہو گئی. آپ نے فرما دیا, اعلان کر دیا فتح مکہ کے بعد کہ اب ہجرت ختم, ہجرت ختم. اب جب یہ اعلان ہوا تو وہ لوگ جو اس وقت تک مکہ مکرمہ سے ہجرت نہیں کر پائے, مسلمان تھے, مومن تھے, مکہ مکرمہ میں تھے, لیکن مستضعفین تھے, کسی وجہ سے نہیں نکل پائے, کوئی عذر تھا ان کا, ہجرت نہ کر سکے. آئندہ ہفتے جائیں گے, کل نکل جائیں گے, ایک مہینے کے بعد نکل جائیں گے, کوئی موقع ملا تو نکل جائیں گے, بھاگ جائیں گے. مگر ان کے حالات اور سرکمسٹانسز ایسے تھے کہ وہ نکل نہیں پائے, اس لیے کہ جو ہجرت کرتا تھا اس کا بھی پیچھا کیا جاتا تھا, قتل کیا جاتا تھا, پکڑ لیا جاتا تھا, قید کر لیا جاتا تھا. اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے, انہوں نے ایمان قبول کیا, تو ان کو بھی ہجرت کا موقع نہیں ملا. تو پہلے سے جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے مگر کسی عذر کی وجہ سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک کا سفر نہ کر سکے اور ہجرت کے عمل کو وجود میں نہ لا سکے, اور وہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان کو تو موقع ہی نہیں ملا. تو یہ مسلمان جن کو ہجرت کا موقع نہیں ملا, ان کو دل میں کتنی حسرت ہو رہی ہوگی اس وقت, اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہجرت کا عمل عظیم الشان عمل ہے, اب کوئی نہیں کر سکے گا آج کی بات. اس کو تھوڑا سمجھانے کے لیے بھی ایک دوسری مثال دوں. حج ایک بہت عظیم الشان عمل سمجھا جاتا ہے کہ بہت عظیم عمل ہے, اس میں روپیے پیسے بھی بہت خرچ ہوتے ہیں. جی یہ حج جو ہے, حج یہ قولی عبادت بھی ہے, زبان قولی عبادت بھی ہے, مالی عبادت بھی ہے, اور بدنی عبادت بھی ہے, اور پر مشقت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں نے جب کہا کہ افلا نجاہد, ہم جہاد کے لیے نہیں نکل سکتی, اس لیے کہ اس میں پر مشقت ایک عمل ہے تو ثواب بہت زیادہ ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جہاد کن الحج, تمہارا جہاد حج ہے, تم حج کیا کرو. اس لیے کہ حج بھی بڑا پر مشقت سفر ہے. تو حج بڑا پر مشقت سفر ہے, اور لوگ ہر سال جا رہے ہیں, ہر سال جا رہے ہیں. ہماری بستی سے لوگ جاتے ہیں, اور نہ جانے والے حسرت سے بیچارے دیکھتے ہیں ان کو, اور ایسا خیال کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ سال میرے سرکمسٹانسز ٹھیک ہو جائیں گے, میں آئندہ سال چلا جاؤں گا. اس سال تو مشکل ہے میرے لیے, مال نہیں ہے, یا بیمار ہوں, یا جو بھی عذر ہے. حج فرض حج کر چکا ہوں, نفل کرنی ہے, مگر بڑا ایک عظیم الشان عمل ہے یہ حج, اور میں کرنا چاہتا ہوں. اور آئندہ سال بھی نہیں جا سکے, اس کے بعد والے سال بھی نہیں جا سکے, اس کے بعد والے سال بھی نہیں جا سکے, اور اچانک اعلان ہو جائے کہ بھئی کچھ سیاسی حالات ایسے ہیں کہ اب سے اس ملک سے وہاں کوئی حج کے لیے نہیں جا سکے گا. بھئی جیسے کووڈ میں لوگ حج کے لیے نہیں جا سکے, تو کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائے. تو ایک شخص جب حج کے دروازے کھلے تھے, راستے کھلے تھے, اس وقت جا نہیں سکا, اور اب ہمیشہ کے لیے دروازہ بند ہو گیا, تو کتنا صدمہ ہوگا اسے کہ کاش کے پہلے ہم بہت سارے حج کر لیتے. اور جنہوں نے حج کیا ہی نہیں ان کو تو بہت زیادہ دکھ ہوگا کہ کاش کے کم سے کم ایک حج تو ہم کر لیتے. اس سے آپ کو ذرا اندازہ ہوگا, چونکہ ہم لوگ حج کر سکتے ہیں, ہجرت تو ہم نے دیکھی نہیں ہے. تو جب ہجرت لوگ کر رہے تھے اور ہجرت کا اجر و ثواب پا رہے تھے, اور وہ مومنین جو بھی مکہ مکرمہ میں تھے اور ان کے دل میں نیت تھی کہ ہم بھی ہجرت کریں گے, ہم بھی ہجرت کریں گے, ابھی حالات سازگار نہیں ہے, انشاءاللہ اللہ کو ایسی سبیل پیدا کرے گا کہ ہم بھی ہجرت کریں گے, ہم بھی ہجرت کریں گے. اور پھر اعلان ہو گیا کہ لا ہجرت بعد الفتح, اب تو ہجرت نہیں ہے, اس لیے کہ اس ملک سے ہجرت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے اب. اور پھر جو ہے وہ لوگ جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے بعد, ان کو بھی یہ خیال ہوا کہ اوہو, تو جن لوگوں نے اب تک ہجرت نہیں کی تھی, جنہیں ہجرت کی سعادت نصیب نہیں ہوئی تھی, ان کے دلوں میں یہ صدمہ ہوا, بہت صدمہ ہوا, بہت حسرت ہوئی. وہ لوگ ہماری طرح نہیں تھے کہ میں کر لیا تو بہت خوشی ہے, اور عمل نہیں, چانس نہیں ملا تو اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں.
जमात की नीयत से आ रहे हैं घर से, और ख्याल ये था कि 2 बजे नमाज है, और थी 1:45 बजे। तो मस्जिद में पहुंचे, जब इमाम साहब नमाज से फारिग हो चुके थे, तो अगर मिल जाती है तो बहुत खुश होते कि जमात के साथ नमाज मिल गई, लेकिन जमात छूट गई तो दुख कुछ भी नहीं हुआ, दुख कुछ भी नहीं हुआ। हमारा ये हाल है, दुख नहीं होता, हमें दुख नहीं होता। एक मुहद्दिस थे मोहम्मद इब्न समाअह रहिमहुल्लाह ताला, मुहद्दिस, वो फरमाते हैं कि जिंदगी में कभी नमाज बाजमात फौत नहीं हुई, जिंदगी में कभी नमाज बाजमात फौत नहीं हुई। सिर्फ एक दिन जमात छूट गई मेरी, और वो मेरी वालिदा की वफात के दिन। तो वालिदा की वफात के दिन कभी कभी हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि जा नहीं सकते, या ये कि ज़ुहूल हो जाता है, ख्याल ही नहीं रहता कि नमाज का वक्त है। तो मोहम्मद इब्न समाअह रहिमहुल्लाह ताला कहते हैं कि मेरी नमाज छूट गई। कितना सदमा हुआ उनको, सदमे का उनके अमल से अंदाजा होगा ना। जुबानी जमा खर्च तो हम और आप भी कर सकते हैं कि यार बहुत सदमा हुआ, आज नमाज गई, लेकिन हमारा अमल बताए। मोहम्मद इब्न समाअह रहिमहुल्लाह ताला जब मस्जिद में पहुंची और नमाज हो चुकी थी, तो उनके दिल में यह ख्याल आया कि जमात वाली नमाज तन्हा नमाज से 25 गुना ज्यादा फजीलत वाली है। तो उन्होंने मस्जिद में पहुंचने के बाद उस नमाज को 25 मरतबा पढ़ा, 25 मरतबा पढ़ा। इससे पता चला कितना सदमा हुआ उनको, अंदर की उनकी कैफियत क्या हुई होगी कि ओहो मेरी तो नमाज चली गई, नमाज चली गई। पर अब मैं तन्हा पढ़ूंगा तो 1 गुना सवाब मिलेगा, और अगर मैं जमात के साथ पढ़ता तो 25 गुना सवाब मिलता मुझे, 25 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती। तो उन्होंने उस नमाज को 25 मरतबा पढ़ा। 25 मरतबा पढ़ा, 25 मरतबा पढ़ा। लेकिन बड़े आदमी थे, और जब कोई बड़ा होता है, मकाम बड़ा होता है, तो फिर लग्जिश पर पकड़ भी होती है। रात को सोए तो हदीस शरीफ में ये आता है कि जब हम इमाम के साथ नमाज पढ़ते हैं और इमाम कहता है वलद्दॉलीन, तो हम आमीन कहते हैं, आमीन। तो हमारी आमीन जब हम कहते हैं तो उसी वक्त फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। जरा तवज्जो से सुनना इसको। जब वलद्दॉलीन इमाम कहता है तो उस वक्त हम भी आमीन कहते हैं। बाज़ अइम्मा के नजदीक आमीन जहरन कहते हैं, और बाज़ अइम्मा के नजदीक सिर्रन कहते हैं। हम लोग आहिस्ता से कहते हैं, और दोनों हदीसों से साबित है। तो वलद्दॉलीन जब हम कहते हैं तो फरिश्ते भी वहां हाजिर होते हैं, वो आमीन कहते हैं, और हम भी आमीन कहते हैं। तो हदीस शरीफ में आता है कि मुसल्ली की आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मुवाफिक हो जाए। और इसके मुहद्दिसीन ने 2 मतलब बयान किए हैं। एक मतलब अगर लिया जाए तो वो थोड़ा हमारे लिए मुश्किल है, और दूसरा मतलब लिया जाए तो वो आसान है। तो एक अशद है और एक ऐसर है। अशद कौन सा है कि जब मोमिन की आमीन खुशू में फरिश्तों की आमीन के मुवाफिक हो जाए, यानी मोमिन पीछे नमाज पढ़ रहा है तो वो आमीन उतने ही खुशू से कहे जितने खुशू से फरिश्ते कह रहे हैं, तो पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। ये जरा मुश्किल है हमारे लिए, इसलिए हमारे लिए वो दूसरी तशरीह ज्यादा बेहतर है। और वो क्या है कि मुसल्ली की आमीन और फरिश्तों की आमीन का वक्त एक हो जाए, दोनों एक साथ कहे आमीन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें पूरे अटेंशन और पूरी तवज्जो के साथ नमाज पढ़नी चाहिए, और जैसे ही इमाम साहिब वलद्दॉलीन कहे फौरन हमें आमीन कहना चाहिए, इसलिए कि फरिश्ते उसी वक्त आमीन कहते हैं। तो मुसल्ली की आमीन फरिश्तों की आमीन की मुवाफिक हो जाए तो गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिह, उसके पिछले सारे सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं। ये हदीस है।
تو محمد ابن سما المحدث رحمہ اللہ تعالی نے نماز تو پڑھ لی 25 مرتبہ تاکہ 25 گنا ثواب ملے، لیکن چونکہ بڑے آدمی تھے تو بڑے آدمی کو تنبیہ کی جاتی ہے تاکہ آئندہ ایسی لغزش بھی نہ ہو جو کہ فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے۔ جب عذر ہوتا ہے تو عذر میں جماعت اگر چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو رات کو انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا۔ وہ فرشتے نے کہا کہ تمہاری آج نماز فوت ہو گئی جماعت سے، اور تم نے اسے 25 گنا بنانے کے لیے 25 مرتبہ پڑھی، مگر وہ فرشتوں کے ساتھ آمین چھوٹ گئی، اس کا گیا۔ وہ فضیلت تو ہاتھ نہیں آئے گی۔ فرشتوں کے ساتھ جو آمین کا جو اجر و ثواب ہے وہ تو نہیں آئے گا، وہ تو تبھی آئے گا جبکہ آپ امام کے ساتھ نماز پڑھتے، اس لیے کہ اس میں کہ جب امام آمین کہے اس وقت پیچھے مصلی آمین کہے اور وہ فرشتوں کی موافق ہو جاوے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو صدمہ نہیں ہوتا، اور صدمہ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ دین کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے نزدیک اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی صحابہ کے نزدیک قیمتی تھی۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ان کو دکھ ہوتا تھا کہ اوہو ایسا ہو گیا، اوہو ایسا ہو گیا، اوہو ایسا ہو گیا، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار سوال پوچھتے تھے۔ کیا پوچھتے تھے؟ ای العمل احب الی اللہ، اللہ تعالی شانہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ای الاسلام خیر، ایسا پوچھتے تھے۔ ای الاسلام خیرن، اسلام کے کون سے اعمال بہترین ہیں، بہت اچھے ہیں، تاکہ ہم ان پر عمل کریں اور عمل کر کے اجر و ثواب ہم حاصل کریں۔ تو یہ جو حریص تھے، گریڈی تھے، اعمال کر کے اللہ کو راضی کرنے کے، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک عظیم الشان عمل ہجرت، جو ایسا مشکل عمل ہے کہ اگر کوئی اس کو کرے تو اللہ بہت ہی خوش ہوتا ہوگا، اب تو زندگی بھر ہم نہیں کر سکیں گے، ان لوگوں کو دکھ بہت ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ میرے صحابہ کو دکھ ہوا ہوگا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے کہا کہ ہجرت 2 قسم کی ہے۔ یہ ہجرت جو اب تم نہیں کر سکتے یہ ہجرت ظاہرہ ہے، ایک وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن میں بسیرا کر لینا، اور ایک دوسری ہجرت ہے جسے ہجرت باطنہ کہتے ہیں، اندر کی ہجرت۔ اور اندر کی ہجرت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو ناراض کرنے والے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور اصل ہجرت یہ ہے، وہ بھی ہجرت ہے، اس میں بھی اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن حقیقی ہجرت کون سی ہے؟ یہ حقیقی ہجرت ہے۔ وہ جو ہجرت ہے ہجرت ظاہرہ، وہ بھی اس ہجرت کے لیے کرائی جاتی ہے، اس ہجرت کے لیے، اس لیے کہ آپ جب دارالکفر میں اور دارالفساد میں ہیں تو آپ ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے جن کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ اس لیے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے ہجرت کر کے جاؤ، یہ ہجرت ظاہرہ کرو اور دارالامن میں چلے جاؤ، تاکہ آپ وہاں جا کر کے وہ ہجرت کر سکے جو اصل ہجرت ہے، ان گناہوں کو چھوڑنا جن کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ دارالاسلام میں چلے جاؤ تاکہ وہاں جا کر کے آپ ان گناہوں کو چھوڑ سکے جن کو اللہ نے چھوڑنے کو کہا ہے۔ تو جو ہجرت نہیں کر سکے تھے ان کو تسلی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم غم کیوں کرتے ہو، ہجرت 2 قسم کی ہے، ایک ہجرت تو ہجرت ظاہرہ ہے اور دوسری ہجرت ہجرت باطنہ ہے، اور اصل ہجرت ہجرت ظاہرہ نہیں، ہجرت باطنہ ہے۔ والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، حقیقی ہجرت کرنے والا تو وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ اس لیے ابھی بھی تم ہجرت کر سکتے ہیں، فکر مت کرو، مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، مدینہ منورہ جا کر کے بھی کر سکتے ہیں، یمن میں ہے تو یمن میں بھی آپ کر سکتے ہیں، ہندوستان میں ہے تو یہ ہجرت ہندوستان میں بھی کر سکتے ہیں، انگلینڈ میں ہے تو انگلینڈ میں بھی کر سکتے ہیں، یہ ہجرت مسجد میں بھی جاری رہتی ہے، یہ ہجرت بازار میں بھی جاری رہتی ہے، یہ ہجرت رات کو بھی جاری رہتی ہے، یہ ہجرت دن کو بھی جاری رہتی ہے، یہ ہجرت 24 آورز جاری رہتی ہے،
کہ بندہ ہر ایک قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ یہ ممنوع تو نہیں ہے، اگر ممنوع ہے تو چھوڑ دیتا ہے تو ہجرت ہو گئی، یہ ممنوع تو نہیں ہے، ممنوع ہے تو چھوڑ دیتا ہے ہجرت ہو گئی، یہ ممنوع تو نہیں ہے، ممنوع ہے تو چھوڑ دیتا ہے ہجرت ہو گئی۔ یہ ہجرت 24 آور چلتی رہتی ہے۔ تو حقیقی مہاجر کون ہے بھائی؟ حقیقی مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ کن کو تسلی دی جا رہی ہے؟ ان لوگوں کو جو ابھی تک ہجرت نہیں کر سکے ہیں، اور اس میں ان لوگوں کو تنبیہ ہے جو ہجرت کر چکے تھے، کہ تمہارے ذہنوں میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ لوگ تو ہجرت نہ کر سکے مگر ہم نے ہجرت کر لی ہے، ہم فتح مکہ سے پہلے مدینہ منورہ چلے گئے تھے تو ہم نے تو ہجرت کر لی ہے۔ تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے جو ہجرت کی ہے، اس ہجرت کرنے کے بعد اگر اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچو گے تو اس ہجرت کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ ہجرت تو ہوئی ہی اس لیے ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، تو تم ابھی حقیقی مہاجر نہیں، حقیقی مہاجر تب بنو گے جو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑو گے۔ تو تمہیں بہت زیادہ ناز نخرے میں نہیں آنا چاہیے، عجب اور کبر کا شکار نہیں ہونا چاہیے، خود پسندی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے نہیں۔ اس پہ بس مت کرو کہ ہم دارالکفر کو چھوڑ کے دارالاسلام میں چلے گئے، دارالفساد کو چھوڑ کر دارالاسلام میں چلے گئے، نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ تم یہ دیکھو کہ تم نے حقیقی ہجرت کی ہے یا نہیں، اور حقیقی ہجرت کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی نافرمانیوں کو تم نے چھوڑا ہے یا نہیں۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اپنے آپ سے یہی سوال کرنا ہے۔ محرم کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، اور محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ ہے، سب سے پہلا مہینہ ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الآخر، جمادی الاول، جمادی الآخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ ذوالحجہ 12واں مہینہ ہے، محرم پہلا مہینہ ہے۔ اور یہ جو اسلامی کیلنڈر ہے ہمارا، اسلامی کیلنڈر، یہ اسلامی کیلنڈر کہاں سے شروع کیا جائے، یہ مشورہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی سن 10 ہجری میں، اس کے بعد 2-2.5 سال کی خلافت رہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی، تو سن 13ویں ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چل بسے۔ تو صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو مشورہ ہوا کہ ہمارا مسلمانوں کا اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے۔ تو کیلنڈر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کسی بڑے واقعے سے شروع ہوتا ہے، کسی بڑے واقعے سے شروع ہوتا ہے۔ مثلا کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی؟ تو کہ بہت بڑا وہ جو طوفان آیا تھا نا حضرت نوح علیہ السلام کا، اس کے 1 سال کے بعد، اس کے 2 سال کے بعد، اس کے 2 سال 3 مہینے کے بعد کسی بڑے واقعے سے کیلنڈر شروع ہوتا ہے۔ تو ہم کہاں سے شروع کریں ہمارا کیلنڈر؟ تو کسی نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اتنے سال بعد۔ کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، سب سے پہلی وحی غار ہرا میں نازل ہوئی، وہاں سے ہمیں کیلنڈر شروع کرنا چاہیے۔ مختلف رائیں آئی، ان میں سے ایک رائے یہ تھی کہ ہمیں ہجرت سے شروع کرنا چاہیے کیلنڈر، اس لیے کہ ہجرت بھی بہت بڑا واقعہ ہے۔ تو ابھی یہ 1446 ایئرز پورے ہوئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہجرت جب کی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہجرت سے لے کر 1446 ایئرز پورے ہو گئے ہیں۔ تو اگر ابھی کوئی بچہ پیدا ہوگا تو وہ کیا کہے گا؟ میں 1446 میں پیدا ہوا۔ اس کا کیا مطلب؟ ہجرت کے 1446 ایئرز کے بعد میں پیدا ہوا، ہجرت سے۔ کیوں بھائی ہجرت سے کیوں؟ ہجرت سے کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کو قیامت تک یہ یاد رہے کہ مسلمان ہجرت باطنہ پر مکہ مکرمہ میں رہ کر عمل نہیں کر سکے تھے، اس لیے مکہ مکرمہ وطن ہونے کے باوجود، وہاں اللہ کے گھر کے ہونے کے باوجود، اور مکہ مکرمہ بہت زیادہ ان کو محبوب ہونے کے باوجود، انہوں نے وہاں سے ہجرت ظاہرہ کی تاکہ مدینہ منورہ میں بس کر وہ ہجرت باطنہ پر پورا عمل کر سکے۔
یہ قیامت تک مسلمانوں کے ذہن میں رہے. اس لیے کہ روزانہ تاریخ ہوگی نا کہ بھائی آپ کا اپوائنٹمنٹ کب ہے. یہ تو ہم یہاں گریگورین کیلنڈر چلتا ہے، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ روز مرہ اپنے معاملات میں اگر کسی کو شادی کی اطلاع کرو تو اس کے اوپر سب سے پہلے اسلامی تاریخ لکھو اور پھر اس کے بعد انگریزی تاریخ لکھو، تاکہ اسلامی کیلنڈر زندہ رہے. اسلامی کیلنڈر کو زندہ، جب کسی کے اوپر خط لکھو تو پہلے اسلامی تاریخ نیچے لکھو اور پھر اس کے نیچے انگریزی تاریخ لکھو. میں ابھی پچھلے دنوں مولانا سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا ہمارے یہاں جب جلسے کا اعلان ہو، کسی بھی جلسے کا، کسی پروگرام کا، تو اسلامی تاریخیں لکھا کرو، اسلامی تاریخ ہو اور اس کے نیچے انگریزی تاریخ، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا رہے کہ جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، تاریخ ان کے ذہنوں میں رہے. تاریخ استعمال کرو، اسلامی تاریخ. جہاں کہیں تاریخ لکھو تو تاریخ اسلامی تاریخ اور اس کے بعد پھر انگریزی تاریخ لکھو. تو اگر ہماری روزمرہ کی زندگی اگر مملکت اسلامیہ ہوتی، اسلامی نظام ہوتا، تو کون سی تاریخ استعمال ہوتی؟ یہ اسلامی تاریخ استعمال. اور یہ اسلامی تاریخ استعمال ہوتی. اسلامی تاریخ آج کل وہاں سعودی عرب میں میرے خیال میں ابھی کچھ مدت تک تو تھا، ابھی پتہ نہیں، دفاتر کے اندر اسلامی تاریخ ہی استعمال ہوتی ہے. اسلامی تاریخ ہی استعمال ہوتی ہے. ہم جب جاتے تھے اور جا کر کے وہ ہوٹل پر کھڑے رہتے تھے اور اسی وقت بکنگ وغیرہ ہوتی تھی، تو ہم کہتے تھے کہ بھائی ہم 7 دن تک ٹھہرنے والے ہیں. تو ہمارے ساتھ تو وہ جو کام کرنے والا ہے وہ انگریزی تاریخ کے حساب سے بات کرتا ہے، مگر وہ آپ کو رسید دیتا تھا، پھر 7 days کی آپ کو رسید دیتا تھا ہوٹل کا پیمنٹ کی، تو اس کے اندر اسلامی تاریخ ہی لکھی ہوئی ہوتی تھی. وہ اسلامی تاریخ استعمال کرتے تھے. ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ کر رہے ہوں. تو اسلامی تاریخ جب مملکت اسلامیہ ہوگی تو اسلامی تاریخ استعمال ہوتی. اسلامی تاریخ استعمال ہوگی تو یہ بار بار ہمیں یاد دیا. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنا پیارا فیصلہ کیا کہ ہجرت، اس لیے کہ ہجرت بنیاد ہے. ہجرت باطنہ اصل ہے، گناہوں کو چھوڑنا. اور مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے گناہوں کو چھوڑنا ممکن نہیں تھا، ہجرت باطنہ ممکن نہیں تھی. ہجرت باطنہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے لیے مسلمانوں کو حکم ہوا کہ سب کچھ قربان کرو، سب کچھ چھوڑو اور ہجرت ظاہرہ کرو اور حبشہ جاؤ اور مدینہ منورہ جاؤ، تاکہ تم ہجرت باطنہ پر عمل کر سکو. اس لیے کہ ہجرت باطنہ کے بغیر جہنم سے نہیں بچ سکتے، ہجرت باطنہ کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، ہجرت باطنہ کے بغیر اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، ہجرت باطنہ کے بغیر اللہ کی نصرت کو حاصل نہیں کر سکتے، ہجرت باطنہ کے بغیر سکون قلب حاصل نہیں کر سکتے، ہجرت باطنہ کے بغیر عزت نہیں پا سکتے، ہجرت باطنہ کے بغیر حسن خاتمہ نہیں مل سکتا، ہجرت باطنہ کے بغیر قبر کے عذاب سے نہیں چھٹکارا پا سکتے، ہجرت باطنہ کے بغیر قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات نہیں مل سکتی، ہجرت باطنہ کے بغیر حساب آسان نہیں ہو سکے گا، ہجرت باطنہ کے بغیر پل صراط پر سے گزرنا ممکن نہیں ہوگا، اور ہجرت باطنہ کے بغیر جنت الفردوس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سارا مدار ہجرت باطنہ پر ہے. ہجرت باطنہ، گناہوں کو چھوڑنا، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا. تو یہ ہجرت باطنہ مکہ مکرمہ میں ممکن نہیں تھی. اس لیے کہا سب کچھ قربان کرنا پڑے، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے، مال کو چھوڑنا پڑے، جائیداد کو چھوڑنا پڑے، ماں باپ کو چھوڑنا پڑے، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنا پڑے، ڈالو. مگر ہجرت باطنہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہجرت ظاہرہ کرو تاکہ حبشہ جا کر، مدینہ منورہ جا کر تم ہجرت باطنہ پر عمل کر سکو، تم ایمان کا اظہار کر سکو، اعلان کر سکو، تم علل اعلان اللہ کی فرما برداری کر سکو اور اللہ کی نافرمانی سے بچ سکو. تو ہر سال میرے بھائیوں محرم کے مہینے میں یہ پیغام تازہ کرنا چاہیے، اس کی تجدید کرنی چاہیے. میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ تجدید کرو کہ انشاءاللہ آج سے، پہلے بھی ہم ہجرت باطنہ کی کوشش کرتے تھے کہ ہم اللہ کی ہر نافرمانی سے بچیں. آج ہم اس کی تجدید کرتے ہیں اور پکا ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی شانہ نے جن جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے ہم ان چیزوں سے بچیں گے تاکہ ہم حقیقی معنی میں مہاجر بن جائیں. بھائی نیت کرتے ہیں سب جی، ہر صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، چھوٹا بڑا مت دیکھو کہ چھوٹا ہے یا بڑا، اجتماعی گناہ، انفرادی گناہ، راتوں کو گناہ، دن کو گناہ، پرائیویٹ میں چھپ چھپ کر گناہ، علل اعلان گناہ، ہر قسم کے گناہوں سے ہمیں بچنا ہے اور ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دینا ہے اور ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ کر ہمیں ہجرت باطنہ اختیار کرنی ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والمہاجر، حقیقی مہاجر وہی ہے،
من حجر ما نهى اللہ عنہ، جو چھوڑ دے ان چیزوں کو جن سے اللہ تعالی شانہ نے منع کیا ہے، جن سے اللہ تعالی شانہ نے روکا ہے. بس یہ نئے سال کا یہی پیغام ہے، یہی پیغام ہے. اور جیسے 1446 گزر گیا اور 1447 شروع ہو گیا، اسی طرح میرے بھائیو 1447 بھی ختم ہو جائے گا، 1448 بھی ختم ہو جائے گا، 1449 بھی ختم ہو جائے گا. اور پتہ نہیں میرے اور آپ کے مقدر میں 1447 پورا ہے یا نہیں، 1448 پورا ہے یا نہیں، 1449 تک پہنچنا ہمارے مقدر میں ہے یا نہیں. یہ دن اسی طرح ختم ہوتے چلے جائیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی اور ہماری روح نکل جائے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، مات فلان ومات فلان ومات فلان، ایک دن آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ مات عمر، عمر کا انتقال ہو گیا. آج میں اور آپ کہتے ہیں کہ اسماعیل بھائی کا انتقال ہو گیا، ابراہیم بھائی کا انتقال ہو گیا، زلیخا بہن کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا. ایک دن ہمارا انتقال ہو جائے گا اور لوگ ہمارے بارے میں اعلان کر رہے ہوں گے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا. اس لیے میرے بھائیوں یہ جو ہماری اینیورسریز مناتے ہیں نا، اینیورسریز کے اتنی 12th ویڈنگ اینیورسری، 14th ویڈنگ اینیورسری، 10th برتھ ڈے، 50th برتھ ڈے، اور خوش بہت ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں. سمجھ میں آ گیا. اور وہ موم بتیوں کو بجھاتے ہیں کر کے، موم بتیوں کو بجھاتے ہیں، اور ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ جس طرح یہ موم بتیاں بجھ رہی ہیں، میری زندگی کے بھی 50 سال بجھ چکے ہیں، میری زندگی کے 10 سال بجھ چکے ہیں، میری زندگی کے 20 سال بجھ چکے ہیں. اگر میں دنیا میں 60 سال کے لیے آیا تھا تو 50 سال بجھ گئے ہیں، اب صرف 10 سال رہ گئے ہیں. اور اگر میں دنیا میں آیا تھا 50 سال کے لیے اور 49 سال ختم ہو گئے تو 49 سال بجھ گئے، 1 سال رہ گیا ہے، اب 1 سال رہ گیا ہے. پچھلی زندگی میں دیکھو، پچھلے سال میں دیکھو، اور پچھلے سال میں دیکھ کر کے سوچو کہ میں نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے. کیا یہ آج کوئی خوشی منانے کا دن ہے؟ ایک مسلمان اگر اپنے پچھلے سال کو دیکھے گا اور پچھلے سال کو گناہوں سے بھرا ہوا دیکھے گا، اور وہ دیکھے گا کہ میں نے جہنم میں جانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اور جنت میں جانے کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا ہے، تو خوشی تو کیا منائے گا، وہ ماتم کرے گا، وہ روئے گا اپنی قسمت پر، اور وہ ڈرے گا کہ اگر اس وقت میری روح نکل گئی تو میرا کیا ہوگا. تو یہ پچھلے سال جو گزر گئے ہیں وہ گزر گئے. آگے یسر المرء ما ذهب الليالي ولكن ذهابهن له ذهابا. ایک شاعر کہتا ہے کہ راتوں اور دنوں کا گزرنا انسان کو خوش کرتا ہے کہ اوہو I was 21 last year, now I am 22. I was 25 last year, I am 26 now. My son is 10 years old now, mashallah, mashallah. He was 9 last year, now he is 10 years old. ارے بھائی اس کی تو زندگی ختم ہو رہی ہے. یسر المرء ما ذهب الليالي ولكن ذهابهن، یہ راتوں اور دنوں کا گزر جانا یہ تیرا دنیا سے گزر جانا ہے، تو دنیا سے چلا جائے گا. یا ابن آدم انما انت ایام، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے یا ابن آدم انما انت ایام فاذا ذهب بعضك فاذا ذهب منك فاذا ذهب منك يوم ذهب بعضك. تو دنوں سے بنا ہوا ہے، دن ایام ڈیز سے بنا ہوا ہے. تیری زندگی کا ایک دن چلا جائے تو تیرا ایک حصہ چلا گیا. تو 60 ایئرز کے لیے یہاں آیا ہوا تھا، 1 سال چلا گیا تو ایک حصہ تیرا چلا گیا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اس لیے یا صاحبی لا تغترر بتنعم فالعمر ينفد والنعيم يزول اذا حملت على القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول. یا صاحب، یہ میرے ساتھی، لا تغترر بتنعم، تو دھوکہ مت کھا، دھوکہ مت کھا اس تنعم پروری سے، ایسو عشرت سے دھوکہ مت کھا کہ بڑے مزے میں ہوں میں. یا صاحبی لا تغترر فالعمر ينفد والنعيم يزول، یا تو نعمتیں رہ جائیں گی اور عمر ختم ہو جائے گی، یا عمر باقی رہ جائے گی، نعمت چلی جائے گی. ایسے بھی تھے جو کل مالدار تھے آج غریب ہو گئے، کل مالدار آج غریب ہو گئے. زلزلہ آیا اور زلزلے کے نتیجے میں وہ جو کل تک تقسیم کرتے تھے خیرات، وہ خیرات لینے والوں میں کھڑے ہو گئی. تو یا صاحب، یہ میرے ساتھی، لا تغترر بتنعم، دھوکہ مت کھا ایش و عشرت سے،
فالعمر ينفد، یہ عمر بھی تیری ختم ہو جائے گی، والنعیم یزول، اور نعمتیں بھی ختم ہو جائے گی. اذا حملت علی القبور جنازۃ، جب تو قبرستان میں کسی کا جنازہ اٹھا کر جائے، فعلم بانک بعدها محمول، تو اپنے آپ کو سمجھانا کہ اس کے بعد تیرا جنازہ ہے. اس کے بعد اگر فوراً نہیں تو 2-3 کے بعد، لیکن اس کے بعد تیرا بھی ایک دن ہو سکتا ہے کہ مورچری میں جو کفن تیار کر کے رکھ دیا گیا ہے، مورچری میں جو کافور رکھ دیا گیا ہے، جو خوشبو رکھ دی گئی ہے، مورچری میں نیکسٹ میت کے لیے جو ساری تیاریاں ہو چکی، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا ہو سکتا ہے آپ کا ہو، ہم ہی میں سے کسی کا ہوگا. اس لیے یہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے. اور ایک آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں کہ یہ آگے جو ہماری جتنی بھی زندگی ہے، یہ ہمارے بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں 16 17 18 19 سال کے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی ابھی تو ہماری بہت لمبی زندگی باقی ہے. اور ہمارے جیسوں کو دیکھ کر ان کو ایسا ہوتا ہے کہ دیکھو نا، یہ تو 60s میں پہنچ گئے ہیں، ابھی تو ہمارے 60s میں پہنچنے میں بہت دیر ہے. تو ان کی خدمت میں گزارش ہے، سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آگے جو آپ کی زندگی ہے، ہماری زندگی ہے، وہ کتنی لمبی ہے، کتنی طویل ہے، اس کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا دیکھ لو کہ 1447 شروع ہوا تو 1447 کے 12 مہینے آپ کو کتنے لمبے لگتے ہیں؟ بہت لمبے لگتے ہیں. 1 year ٹو گو. آگے جب دیکھتے ہیں تو بہت لمبا لگتا ہے، مگر 1446 کو پیچھے دیکھو، وہ آپ کو کتنا لمبا لگتا ہے. پر اس کو چھوڑ دیجیے، آپ اگر 18 سال کے ہیں تو آگے کے 18 سال کے بارے میں 18 more years ٹو گو، لانگ ٹائم. لیکن پیچھے کے 18 سال دیکھو کیا ہے. پیچھے کے 18 سال کیا نظر آتے ہیں آپ کو؟ کچھ بھی نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں گزر گئے، کہاں چلے گئے. تو جیسے وہ یوں ہی چلے گئے، آگے والے 18 بھی یوں ہی چلے جائیں گے. جیسے 1446 یوں ہی چلا گیا، 1447 یوں ہی چلا جائے گا. اور جیسے میری 63 ایئرز کی عمر یوں ہی چلی گئی، تو اگر اللہ دوسری 63 بھی دے دے، وہ بھی یوں ہی چلی جائے گی. 63 کے بعد دوسری 63 تو نہیں ملتی کسی کو، لیکن اگر مل بھی جاتی تو یوں ہی گزر جاتی. تو جیسے وہ گزر گئی، آگے والی بھی گزر جائے گی. یہ آگے والی گزر جائے، اس سے پہلے آخرت کے لیے کچھ کر لو. اور دنیا کے لیے تو ہم بہت محنت کر چکے ہیں، بہت کچھ کر لیا ہے، بہت کچھ کر لیا ہے. ایک اور بات بھی کہہ دوں جب یاد آ گئی تو، کہ ہم دیکھیں کہ دنیاوی اعتبار سے میں نے کیا اچیو کیا ہے اور اخروی اعتبار سے کیا اچیو کیا ہے. بھائی مجھے ڈگری کرنی تھی، میں نے ڈگری بھی کر لی. مجھے دکان کھولنی تھی، دکان بھی کھولی. فیکٹری بنانی تھی، فیکٹری بھی بنا لی. مجھے اپنا گھر خریدنا تھا، اپنا گھر بھی ہو گیا. پہلے ٹیرس تھا، پھر سیمی ڈیٹاچ ہو گیا، پھر ڈیٹاچ ہو گیا، پھر میں بہت ہی زیادہ بہت پوش ایریا میں چلا گیا. 1 ملین پاؤنڈ کا میرا مکان ہے. دنیاوی اعتبار سے میری شادی ہو گئی، میرے بچے ہیں، بچوں کو بھی میں نے پڑھایا، اور بچے بھی اب اچھے منصبوں کے اوپر. تو دنیاوی اعتبار سے جو کچھ میں کرنا چاہتا تھا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، خون پسینے کو ایک کیا، رات دن کو ایک کیا، اور میں نے حاصل کر لیا الحمدللہ. 9 out of 10 چیزیں میں نے حاصل کر لی، 10 out of 10 چیزیں حاصل کر لی. اب اس کے مقابلے میں دیکھو کہ اتنے سالوں میں آخرت کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا حاصل کیا، کیا حاصل کیا. اور دنیا کے لیے جو کچھ حاصل کیا ہے، کل آنکھیں بند ہو جائے گی تو یہ سب یہیں رہ جائے گا. اور آخرت کے لیے کچھ حاصل نہیں کیا تو وہاں جا کر کے ہم فقیر ہو جائیں گے. یہاں کا مالدار وہاں فقیر. اس سے بہتر یہ ہوتا کہ دنیا بقدر ضرورت رہتی، یہاں ہم فقیر رہتے اور مرنے کے بعد امیر رہتے. وہاں آنکھیں بند ہوتی اور وہاں ہم امیر بن کر کے جاتے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں آخرت کو سامنے رکھنا ہے، اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے ہجرت باطنہ کا پکا ارادہ کرنا ہے. اور ہجرت باطنہ کے لیے ظاہر ہے کہ یوں ہی تو گناہ نہیں چھوٹیں گے، اس کے لیے اسباب اختیار کرنے ہیں. نمازوں کو پڑھنا ہے، جبر کر کر کے پڑھنا ہے، اچھی محفلوں میں، اچھی مجلسوں میں بیٹھنا ہے، اچھی صحبت اختیار کرنی ہے، بری صحبت سے بچنا ہے. ہمارے جو دنیاوی پلان ہے تو اپنی عمروں کو دیکھ کر کے اس میں تھوڑی کٹوتی آنی چاہیے کہ بس بھائی بہت ہو گیا الحمدللہ، اب زیادہ نہیں، اب کچھ ادھر بھی آنا چاہیے. ہمارے 10 گھنٹے اگر دنیا میں خرچ ہوتے تھے، 2 گھنٹے دین میں، تو کہتے ہیں اب 4 گھنٹے دین میں کر لو، وہاں 8 گھنٹے کر لو.
کچھ نہ کچھ فکر کرو. پہلے نماز میں آ کر کے چلے جایا کرتے تھے, نہیں اب کچھ عصر اور مغرب کے درمیان مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ بھی کریں گے, تلاوت بھی کریں گے. پہلے دنیا کی خاطر سیونگ بہت کرتے تھے کہ نہیں, اب جو ہے 70% ہمارے لیے, 30% اللہ کے لیے, 80% ہمارے لیے, 20% اللہ کے لیے. زکات نکالنے کے بعد 10% ہمارے مال میں سے اللہ کی کوئی ہمارے پاس چندہ لینے کے لیے آئے نہ آئے, ہم خود نکلیں گے دیکھنے کے لیے, اپنی آخرت بنانے کے لیے کہ میں کہاں انویسٹ کر سکتا ہوں اپنے پیسے تاکہ مجھے میرے مرنے کے بعد آخرت میں کام آئے. یہ سب کریں گے میرے بھائی. نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے, مشائخ اور اہل اللہ والوں کی صحبت میں. حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی مچھلی چاہیے تو کہاں جاتے ہو, مچھلی والے کے پاس, اور کباب چاہیے تو کباب والے کے پاس, سبزی چاہیے تو سبزی والے کے پاس, گوشت چاہیے تو گوشت والے کے پاس. تو اگر اللہ چاہیے تو کس کے پاس جاؤ, اللہ والوں کے پاس. جو اللہ والے ہیں ان کے پاس بیٹھو, کچھ دیر بیٹھو, ان کی مجلسوں میں بیٹھو, خود بخود دل کے اندر جو ہے اللہ کی محبت محسوس ہوگی اور خود بخود کچھ کرنے کو دل چاہے گا. شروع میں سستی غفلت بھی رہے گی, مگر دھیرے دھیرے اہتمام سے اگر کوئی آتا رہے گا, اہتمام سے آتا رہے گا. ایک بہت بڑا پتھر ہے, راک ہے, اس کے اوپر اگر آپ ایک قطرہ پانی ڈالو گے کچھ نہیں ہوگا, دوسرا قطرہ پانی ڈالو گے کچھ نہیں ہوگا, اگر پوری بکٹ بھی ڈال دو گے تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن اہتمام سے اگر کوئی پائپ پھٹے اور اس میں سے ایک ایک قطرہ کر کے گرتا رہے تو 3 مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے تو راک کے اندر سوراخ بن جائے گا, ہول بن جائے گا. تو تھوڑا تھوڑا کرو مگر اہتمام سے کرو, انشاءاللہ دل پر ضرور اثر ہوگا. اللہ کی محبت کی چاشنی نصیب ہوگی, پھر اور زیادہ اللہ کھینچے گا اپنی طرف. اور انشاءاللہ جب جائیں گے تو فرشتہ اگر ہمیں کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما آتيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. رحم کا, کرم کا, یسر و سہولت کا, عفو و عافیت کا, فضل و عنایت کا, حفظ و امان کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری زندگی کا ایک اور سال ختم ہو گیا ہے. اے اللہ اس پورے سال میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں, جو لغزشیں ہوئی ہیں, معاف فرما دے, معاف فرما دے, معاف فرما دے. الہ العالمین صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یہ اللہ جو آنے والا سال ہے اسے ہمارے لیے خیر و برکت والا بنا دے. الہ العالمین خیر و برکت والا بنا دے, نیکیوں والا بنا دے, تیری رضا والا بنا دے, تیری ولایت والا بنا دے, تیری ولایت میں ترقی والا بنا دے. الہ العالمین گناہوں سے پرہیز کا سال بنا دے. یا ارحم الراحمین گناہوں سے نفرت والا سال بنا دے. یا ارحم الراحمین تیرے قرب والا سال بنا دے. یا ارحم الراحمین تو ہماری مدد فرما. یا اللہ تو ہماری مدد فرما. شیطان اور نفس ہم پر مسلط ہو چکے ہیں. الہ العالمین سستی غفلت کے ہم شکار ہو چکے ہیں. یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما, حفاظت فرما. موت سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں,
لیکن زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی. یہ ارحم الراحمین، یہ ارحم الراحمین اس غفلت کے پردوں کو چاک کر دے. یہ ارحم الراحمین، یہ ارحم الراحمین، یہ ارحم الراحمین رحم کا کرم کا معاملہ فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما. الہ العالمین حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. الہ العالمین آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما. مرحومین کی مغفرت فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. الہ العالمین نیو کاسل میں ہمارے عمار بھائی بھی بیمار ہیں، انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. الہ العالمین جہاں جہاں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. ہماری ہمشیرہ کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. ہم سب کو مکمل شفا عطا فرما. موذی امراض سے، خطرناک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین معذوری سے، مجبوری سے ہماری حفاظت فرما. محتاجی سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین تکلیفوں سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین اپنے وقت پر آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، تیری رضا کے ساتھ الہ العالمین حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. الہ العالمین ہمارے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں سب کو الہ العالمین شفا عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما. الہ العالمین پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما. الہ العالمین مسلمانوں نے عالم کے حال پہ رحم فرما. بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما. فلسطین کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما. فلسطین کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما. ان کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی ساری ضرورتیں پوری فرما. یہ ارحم الراحمین ان کو اپنا ملک نصیب فرما، اپنا ملک نصیب فرما. الہ العالمین مسجد اقصی، حرمین شریفین، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ہر فرد مسلم، ہر فرد بشر کی حفاظت فرما. یہ ارحم الراحمین، یہ ارحم الراحمین آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما. الہ العالمین جن شرور سے آپ نے پناہ مانگی ہے ان شرور سے پناہ عطا فرما. جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہیں، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، دوست احباب، حاضرین مجلس، شرکاء مجلس، سبھی کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك.